جنہوں نے اس ابتدائی مرحلے میں ان کی خوبصورت باتوں میں آ کر اس کو تائید کر دی ہو. تو یہ چیزیں ملک پہ چلتی ہیں. اور پارلیمنٹ میں بھی جو کچھ خواتین ہوتی ہیں جو ایک نظریے کی ہوتی ہیں اور اس کا تعلق پیچھے سے کسی ایک این جی او کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہر پارٹی میں اس کی رکنیت ہوتی ہے، لیکن اس کا مشن سب کا ایک ہوتا ہے. وہ اپنی پارٹی میں لابنگ کرتی ہے اور پھر اس کے لیے بھی حکمت عملی بناتی ہیں کہ جس دن کورم پورا نہ ہو، چھٹی کا دن آنے والا ہو، اکثر ممبران جا چکے ہوں، مذہبی لوگ وہاں موجود نہ ہوں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ماحول میں اس کو نکال لیں اور چپکے سے خاموشی کے ساتھ اس قسم کی چیزیں آ جائیں. یہ ہمارے بدقسمت یہ ہے. ہاں کہ عوام کا نمائندہ ادارہ ہوتا ہے، اس میں جو چیز بھی ہو کھل کر لائی جائے. اور مجھے علم ہے کہ بعض چیزیں میری موجودگی میں جس طریقے سے یہاں اسمبلی میں لانچ کرنے کی کوشش کی گئی اور جس طرح ہمیں چپٹی قسم کی باتوں سے ورغلانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم ڈٹ گئے ان کے سامنے اور ہم نے واپس کرائے ہیں. اور پھر پتہ چلا ہے کون سا این جی او اس کے پیچھے تھا، این جی او کے کون سی خواتین اس کے پیچھے تھیں. تو یہ ساری چیزیں حضرت ہماری زندگی میں گزری ہیں، ہمارے اوپر ہمارے مشاہدات ہیں. اس حوالے سے میں اب آپ خود بتائیں کہ 1988 سے میں اسمبلی میں ہوں اور مختلف اوقات میں اس قسم کی چیزیں سامنے آتی رہی ہیں. تو اس کا ایک تجربہ ہے ہمیں کہ کس طریقے سے واردات کی جاتی ہیں. تو یہ ایک وارداتی قسم کا ایکٹ تھا جو اس وقت پاس کیا گیا تھا، اور آج وہ جب ہائی لائٹ ہوا ہے تو اس پر انشاءاللہ ایک بڑا اچھا رد عمل آ رہا ہے. یہ قرآن و سنت سے اختلاف نہیں بلکہ اس سے بغاوت کا اس کو نام دیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کے امور تکوینیہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. تو اس پر ماہرین نے، علماء نے بھی، لائر نے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایک باقاعدہ وہ ترمیم تیار کر لی ہے، اور ایک ترمیم بھی انشاءاللہ ایک آدھ دن کے اندر. اپوزیشن میں تھے تو مہنگائی کے خلاف کافی تحریکیں شروع کی آپ نے. اب عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. عالمی منڈیوں کی بات کریں تو پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان میں مسلسل بڑھ رہی ہیں. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ساری اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جس سے عام عوام جو ہے وہ پریشان ہے. بجلی بھی مہنگی. میں آپ کی مکمل تائید کرتا ہوں اور میں حکومت میں ہوتے ہوئے اس بات پر پریشان ہوں. اور جو جنگ ہم اندر لڑ رہے ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کیا موقف رکھتے ہیں اس حوالے سے. اور لیکن کیا مجبوریاں ہیں، کس طرح ہمیں جکڑا گیا ہے اس نیٹ ورک کے اندر کہ جس میں ایک پوری ریاست کو بے بس کر دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں نکلنے کے لیے ایک قومی یکجہتی کے ساتھ، یہ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب مہنگائی کے خلاف ہم نے لانگ مارچ کیا تھا تو میری اس وقت بھی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہی رائے تھی کہ دیکھیے جمعیت علماء اسلام نے ایک مارچ کیا تھا آزادی مارچ سے. اس آزادی مارچ کے پیچھے ایک نظریہ، ایک تصور موجود تھا. مہنگائی ایک معروضی، ایک ایسی مشکل ہے جس کے تانے بانے جو ہے وہ ریاست اور اس کے اداروں سے ملتے ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ مہنگائی کے نام پر تحریک تو اٹھا لیں گے، لیکن اگر آپ ہی کی حکومت آ گئی، کیونکہ عوام تو ظاہر ہے کہ وہ مہنگائی سے تنگ ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو سپورٹ کر لیں گے جی، لیکن پھر جب آپ کی حکومت آئے گی تو یہی مشکل آپ کے لیے ہوگی. تو میں نے اس وقت بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ جو عنوان لے کر میدان میں آ رہے ہیں یہ کہیں آپ کے اپنے گلے نہ پڑ جائے جی. اور وہی کچھ اب ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے اپنے گلے پڑ رہا ہے. لیکن تاہم میں نے جیسے پہلے سوال کے جواب میں آپ سے کہا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں تو وہ بھی حکومت کا اس مہنگائی کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کا ایک جذبہ دکھا رہا ہے کہ اسی جذبے کے تحت اور اسی سوچ کے تحت کہ کسی طریقے سے ہم اس صورتحال سے نکلیں. آئی ایم ایف کو کس طرح چیلنج کیا جائے، آئی ایم ایف کے مقابلے میں ریاست کیسی کھڑی ہو جائے، اس کے اندر یہ توانائی کیسے آئے. افغانستان بھی تو ملک چل رہا ہے، دنیا کوئی تسلیم بھی نہیں کرتی، لیکن اس کا 88 میرے خیال میں افغانی $1 کے برابر ہے ان حالات میں بھی کہ 20 سال وہاں جنگ بھی رہی ہے، اس سے پہلے بھی جنگ کا پس منظر ہے. ایران بھی تو وقت گزار رہا ہے 40 سال سے انقلاب آیا ہوا ہے، امریکہ مخالفت اور عالمی پابندیاں وغیرہ وغیرہ سب کچھ برداشت کر کے ہم سے بہتر چل رہے تھے. اور آج صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہر لحاظ سے دنیا کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے باوجود
ہم اس مشکل میں کیوں جا رہے ہیں؟ مقصود یہ ہے کہ ہمارے کچھ ماضی میں ریاستی سطح کی جو ہماری پالیسیاں ہیں اس میں اتنی کمزوریاں رہی ہیں کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے، اور یہ دن بھی جب سب کچھ ہم سنبھال رہے تھے تو کسی کو نہیں بھایا کہ نواز شریف کی حکومت میں سی پیک آیا، نواز کی حکومت میں پیسے 106 روپے پہ مستحکم ہو گیا تھا، نواز شریف کی حکومت میں میگا پروجیکٹس آ گئے تھے، معاشی لحاظ سے پیسہ گردش میں آ گیا تھا، لوگوں کو کاروبار مل رہے تھے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے ایسے کام کیوں کیے کہ جس سے ملک کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام آ گیا؟ تو سب سے پہلے آتا ہے سیاسی عدم استحکام، اس کے بعد آتا ہے معاشی عدم استحکام۔ سیاسی عدم استحکام پاناما کے ذریعے لایا گیا، اور معاشی عدم استحکام عمران خان کے ذریعے لایا گیا، اور جب یہ دونوں مرحلے اگر مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر ریاست کی ناکامی پہ جا کر نتیجہ پہنچتا ہے۔ لیکن پاکستان کے بارے میں ایک بات آپ حضرات سے عرض کر دوں کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور دنیا کی اس قدر انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ضرور ہے کہ وہ اس کو دیوالیہ خود نہیں ہونے دیں گے کہ ان کے مفاد بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہر قیمت پر پاکستان کو اس پوزیشن میں رکھے گی کہ ان کی سرمایہ کاری جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے مکمل طور پر۔ تو یہ چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی ریاست کی طاقت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور ایک قومی یکجہتی کے ساتھ ہم اس چیلنج کا مقابلہ کریں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، نومبر میں بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے حکومت نے آپ سے کوئی مشاورت کی ہو، وزیر اعظم نے آپ سے کوئی مشاورت کی ہو؟ وزیر اعظم نواز شریف سے بھی مشاورت کرنے گے، نواز شریف فیصلہ کریں گے یا پی ڈی ایم فیصلہ کریں گے نومبر والی تبدیلی کا؟ نومبر والی تبدیلی روٹین کی تبدیلی ہوگی، نومبر والی تبدیلی میرٹ پہ ہوگی، نومبر والی تبدیلی آئین کے مطابق ہوگی، نومبر والی تبدیلی وزیر اعظم کے اختیار سے۔ اچھا مولانا صاحب، عمران خان کہتے ہیں لانگ مارچ کرنے جا رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں 3 وکٹیں گراؤں گا، اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اس پہ کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک کھلنڈرا اگر ملک کی سیاست میں آتا ہے تو پوری سیاست کی اصطلاحات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اب ہم نے ہر بات اس پہ کرنی ہے، وکٹیں گرانا، پتہ نہیں آپ کو تو وہ الفاظ آتے ہوں گے، مجھے تو یہ الفاظ بھی نہیں آتے ہوں گے، بس ایسی۔ تو اس قسم کی کھلنڈرا سیاست پاکستان میں آ گئی ہے کہ ہماری سیاست کی ٹرمینالوجیز کو اس نے تبدیل کیا ہے۔ پھر اس کے پیچھے نوجوان نسل کو لگانا یا یہ سوچنا کہ ہماری نئی نسل، وہ تو گمراہی کا راستہ ہے، وہ تو ضلالت کا راستہ ہے، اور کہتا ہے میں ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ میں کوئی ایک قانون سازی تو شریعت کے مطابق دکھا دیتے نا، ایک قانون سازی، بس میں آزادی دلا رہا ہوں آپ کو۔ غلام ابن غلام اپنے اسٹیٹ بینک کو بیچ دیا، IMF کو آپ نے دستاویزات دے دیے، ابھی آپ نے امریکہ کے خلاف کا وہاں میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور امریکہ کے خلاف سازش کے بعد امریکہ ہی کے اندر آپ نے ایک فرم کو ہائر کیا ہے لابنگ کے لیے، اور پھر جب سفیر صاحب آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ ریڈ کارپٹ اس کے سامنے بچھاتے ہیں، اور وہ کون ہے جس کے ساتھ انہوں نے وہ نوبل کے ساتھ جو ملاقات کی ہے، خفیہ ملاقات، ایک امریکن، تو یہ ساری رفیل کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں کہ اندر اندر کچھ اور باہر باہر کچھ، تو باہر آزادی، اندر سے غلامی، باہر آزادی، منافقت اور کس چیز کا نام ہے کہ آپ کا ظاہر کچھ آپ دکھا رہے ہیں، آپ کا اندر کی حقیقتیں کچھ اور ہیں، اندر سے آپ غلام ہیں، زبان سے آپ آزادی کی بات کرتے ہیں، اور پھر الفاظ بھی نہیں آتے، بات کرتا ہے کبھی کبھی کہتے ہیں اسلامی ٹچ لگاؤ نا، وہ ٹچ خراب ہو جاتا ہے اس کا جی۔ اب یہ ٹچ ہے جو لگا رہا ہے، امریکہ سے آزادی دوں گا، رسول اللہ سے آزادی دوں گا، اللہ سے آزادی دلاؤں گا، اس قسم کی جہالت پر مبنی جملے کہ آپ کو الفاظ کا انتخاب بھی نہیں آتا کہ میں جملہ کیسے ادا کروں، اور میرا جملہ دنیا کو کیا میسج دے رہا ہے، تو اس قسم کی جاہلانہ قسم کی گفتگو ہم روزانہ جو ہے، اور وہ سنا رہا ہے لوگوں کو، اور لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے جو اس قسم کی چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے، تو رد عمل میں ہمیں صحیح رد عمل دینا چاہیے۔ مہنگائی ہے، بڑی ہے،
جو بھی اس کے اسباب ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس مہنگائی پر رد عمل دے کر پرانے تجربہ شدہ کے پیچھے لگ جائیں کہ جس نے ملک کو آلریڈی تباہ کیا، اور یہ سارے نتائج ابھی ہم اسی کے بھگت رہے ہیں اس وقت تک۔ تو 3.5 سالوں میں جو خرابیاں لائی گئی ہیں، آپ کہتے ہیں 3.5 مہینے میں ٹھیک کیوں نہیں ہوں گے؟ تو ابھی تو اس کے اثرات جا رہے ہیں۔ اب پاکستان میں آپ چیزیں لائیں، انویسٹمنٹ لائیں، جو ہمارے ملک کے اپنے وسائل ہیں اور جو اپنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ان کو ہم حرکت میں لائیں، ان کو ہم استعمال میں لائیں تاکہ ملک کے اندر اکانومی کو اٹھا سکے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ جو اس وقت حکومت ہے یہ قلیل المدت حکومت ہے، یہ وہ حکومت نہیں کہ آپ سمجھے کہ منتخب ہے 5 سالوں کے لیے اس نے۔ تو قلیل المدت حکومت میں ہمارا مشورہ اپنی حکومت کو یہی ہے کہ آپ نے بھی قلیل المدت منصوبے بنانے ہیں۔ اگر آپ نے طویل مدت منصوبوں کی طرف چلے گئے تو پھر یہ جو لوگوں کی فوری مشکل ہے اس پر قابو پانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اگلے انتخاب میں جانا ہے، اگلے نظام میں جانا ہے، جمہوریت کو طاقتور بنانا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم اب الیکشن کیا مانگتے ہو؟ اگر تمہارا الیکشن کا بڑا شوق ہے تو پنجاب کی اسمبلی تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں کیوں نہیں الیکشن کراتے؟ کوئی مانے تو نہیں ہے ان لحاظ سے؟ ہر دور تو مچ جائے گی نا، تم ہنگامہ برپا کر رہے ہو، بسم اللہ، تو کیوں نہیں کر سکتے جی؟ یہاں مرکز میں آپ استعفے دینے کی بات کرتے ہیں، اب استعفے بھی دے دیے ہیں، استعفے دے کر الیکشن بھی لڑ رہا ہے 9 حلقوں کے اوپر، ایک حلقے سے پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ تو ایک طرف اسمبلی غلط، ایک طرف اسمبلی میں جانے کے لیے 9 حلقے، یہ صرف تخریب کے لیے ہو سکتا ہے جی۔ اور پھر جب وہ بھی نہیں بات بن رہی، اس سے بھی سیاسی طور پر کوئی فائدہ اس کو نہیں مل رہا، تو پھر وہ جس طرح آپ سرائی کے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ایک مرد کوئی ناراض ہو گیا تھا گھر سے جی، تو 1-2 دن کے بعد وہ تھک گیا اور گھر آنے کو جی چاہ رہا تھا، اور شام کو جو وہ گائے وغیرہ گھر واپس آتی ہے نا جی، تو اس کا دم پکڑ لیا، اور دم پکڑ کر اس کے پیچھے آ رہا ہے، اور بھیڑی میں گھر نہ ویندی، میں گھر نہ ویندی، بھیڑی میں گھر نہ ویندی۔ یہ وہی گھر نہ ویندی والا کہانی ہے جو انہوں نے کل اسمبلی میں کہی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے۔ یہ بتائیں کہ ایک تو پنجاب اور وفاق کے درمیان اس وقت شدید مہاجرائی کی صورتحال پیدا ہے، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ نے ابھی بات کی ہے کہ 9 حلقوں کی ضمنی الیکشن میں پی ڈی ایم کے امیدوار بھی موجود ہیں، تو آپ ضمنی الیکشن کے حوالے سے، اور ملتان میں بھی الیکشن ہو رہا ہے، تو ضمنی الیکشن کے حوالے سے کیا توقعات ہیں اور کیا پیغام دیں گے؟ جس حالات میں اس وقت ہم پھنس گئے ہیں، حکومت کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، حکومت پوری طرح انتخابی حلقوں پر توجہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ بات ایک حقیقت ہے کیونکہ انتخابی حلقہ ایک بھرپور توجہ چاہتا ہے، اور حکومت کی ایک اس وقت تک کے لیے بڑی مضبوط وہاں پر اس کا مرکوز نظر ہونا چاہیے اس کو۔ لیکن جو حالات جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح کراچی میں الیکشن ہوا، آپ اس کا ٹرن آؤٹ دیکھ لیں کتنا کم ہے جی۔ تو اس طرح عوام کی وہ دلچسپی جو ہے ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، معروضی حالات بہت زیادہ اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے نزدیک کوئی زیادہ بڑا معیار نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہم نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں اور وہ 2018 میں رن اپ تھی، تو اس کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا جائے گا جی، اور یہاں ملتان میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ مولانا صاحب، یہ افواہ ہے اسلام آباد میں کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی 2 دفعہ ایوان صدر میں چیف آف آرمی اسٹاف، کیا اس کی خبر آپ کو ہے؟ یہ افواہیں تو ہم نے بھی سنی ہیں، اگر آپ تک پہنچے تو مجھ تک بھی پہنچے ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ یہ افواہ بھی سن لو کہ بے نتیجہ ثابت ہوئی۔ صاحب یہ بتائے گا، حکومت کی جانب سے مسلسل جو ہے عوام پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، کبھی بجلی کے بلوں میں، کبھی مسلسل، لیکن اپنی طرف سے جو ہے وہ انہوں نے ٹول ٹیکس معاف کروا دیا ارکان اسمبلی کے لیے اور سینیٹرز کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے جو ریٹائرڈ آرمی افسران ہیں ان کے لیے 6000 cc گاڑیاں امپورٹ کرنے پر جو ڈیوٹی ٹیکس ہے وہ بھی معاف کر دیا گیا۔ دیکھیے، اب مجھے اس کے تفصیلات معلوم نہیں ہیں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ ممبران پارلیمنٹ کو موٹر ویز کے اوپر، جہاں پر 2 یا 3 پوائنٹس ہیں، زیادہ بھی نہیں ہیں،
वहाँ पर इस्तिस्ना दी गई थी, बाद में कुछ वक्त के लिए मुअत्तल कर दी गई थी। अब दोबारा उसको बहाल किया गया कि वो मोटरवेज के उन मुआहदात में लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग हैं मुस्तस्ना होंगे, उनमें मेंबरान पार्लियामेंट भी हैं। तो अब जब बुनियादी मुआहदे के अंदर आपने उसके इस हक़ को तस्लीम किया है, इस इस्तिस्ना के हक़ को, तो आज उस हुकूमत ने जो सोचा है कि भाई तो मुआहदे के अंदर हम पाबंद हैं इसके जी। अब आप मुझे बताएं कि PIA के मुलाजिमीन को मराहत हैं, टिकट मुफ्त है उनका, रेलवे के अंदर मराहत हैं, वापडा के अंदर मराहत हैं, पार्लियामेंट लाजत में मराहत हैं, पार्लियामेंट हाउस के अंदर मराहत हैं। अवाम का एक नुमाइंदा, उसकी रोज़ रोज़ कौन सी शादी है इस्लामाबाद में कि वो अपनी शादी के लिए जाता है वहाँ पर? ज़ाहिर है कि वो अवाम के लिए जाता है, अवाम के लिए उसका सफ़र होता है, और उसकी तमाम जो है सूरतें जो है वहाँ भी दफ्तरों में फिर रहा होता है, पब्लिक के साथ फिर रहा होता है, तो आने जाने में। और अगर कोई देना चाहता है तो किसने रोका है उसको जी? मैं मुस्तस्ना हूँ ना, मुझसे नहीं लेते, लेकिन अगर मैं देना चाहूँ तो वो कहेंगे कि भाई आप ना दें। इस तरह भी तो नहीं है ना, कोई जबरी बात तो नहीं है जी। तो एक इशू को सिर्फ इसलिए कि वो सियासी लोग हैं, पार्लियामेंट के लोग हैं, तब भी ये कोई बड़ा मुश्किल मसला नहीं है। फिर उस मुआहदे को भी देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे हुक्म करेंगे उसके मुताबिक फैसला होगा, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हमारा सोशल मीडिया तो आजकल, एक बात जहन में रखें, और मैं ये वज़ीर-ए-आज़म को भी अर्ज़ करना चाहता हूँ बतौर मशवरा के, हुकूमतें सोशल मीडिया पर नहीं चला करती। अगर कोई पंजाब में तब्दीली देख रहे हैं, पंजाब में 2-3 मेंबरों की मार है, कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में। अदालत में इमरान खान को रिलीफ दिया गया, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? तौहीन अदालत केस में इमरान खान को रिलीफ दिया गया है। नून लीग की जो क़यादत थी, नहाल हो गया, तलाल हो गया, उनको इसी केस में नायल किया गया था। मेरा मशवरा तो यही था, और मैंने अपने वकीलों को कहा भी था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, नियाल हाशमी साहब और 2-4 और हजरात, दानियाल वगैरह, जिसको सज़ाएँ मिली हैं, जिस वक्त उसको रिलीफ दिया जा रहा हो तो उस वक्त वो कोर्ट के जज के सामने बैठे रहें, ताकि जज उनको देखता रहे और उनकी नज़रों में रहे कि मैंने कल उनके साथ ये किया था और आज उसके साथ मैं ये कर रहा हूँ। जब PTI के अरकान के वोट की बात आती है तो इमरान खान पार्टी सरबराह है, उसके ख़त के मुताबिक वो फैसला करेंगे, और चूँकि नहीं किया तो फिर नहीं गिने जाएंगे। लेकिन जब शुजात ख़त भेजता है तो नहीं, वो तो पार्लिमानी अरकान ने खुद फैसला करना है। कुछ पता नहीं चलता। अब हमारी अदालतों के बारे में जब हम बात भी करते हैं तो हमें इसका भी लिहाज होता है कहीं उनकी बेहतरामी ना हो जाए, उनके तक़द्दुस पे कोई फ़र्क ना आ जाए। लेकिन इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं तो लोग तो तबसरा करेंगे, इसके ऊपर तासुरात तो अब लोग देंगे। तो ये चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। एक मेयार रखा जाए और वो आइन और कानून हो, और जो फैसला पहले आपने एक के बारे में दिया है दूसरे के लिए भी वही मेयार होना चाहिए। तो ये जो रोज़ रोज़ हम देखते हैं कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है, तो फिर इसके पीछे कोई होगा ना, कहीं से तो कोई दबाव आएगा ना, कहीं इसराइली चैनल बोल रहा होगा ना, कहीं अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर तशवीश का इजहार किया जा रहा होगा ना। तो एक शख्स के लिए बैनुल-अक़वामी प्रेशर इस तरह पाकिस्तान में आना कभी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पे हुआ है? नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, कभी उस पर तशवीश हुआ है? उसको इक़्तिदार से अलग किया गया, कभी उस पर तशवीश का इजहार हुआ है? तो ये जो मेयार मुख्तलिफ हो जाते हैं और दोहरे मेयार पर पूरी दुनिया भी चल रही है। हमारे अगर अदालतें चलती हैं, अगर हमारे इदारे चलते हैं, तो मेरे ख्याल में यही चीज़ें हैं कि जिसने कौमों को तबाह किया है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आप हजरात थोड़ा सा संजीदगी इख्तियार करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मोबाइल आपके चल रहे हैं, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मुनासिब नहीं है आप लोगों को। ये फोन हेड ऑफिस YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।